مہکتے پھولوں اقبال کے شہینوں، آج کی گفتگو نفس مطمئنہ کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے پر جو ذکر ہوا، اس میں جو اقسام بیان کی گئیں کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، ایک مطمئنہ ہے۔ بعض نے 4 قسمیں بیان کی ہیں کہ امارہ ہے، لوامہ ہے اور ملہمہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔ اب نفس امارہ جو ہے، یہ جو انسان برے کام کرتا ہے، یعنی یہ نفس برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جب محنت ہوتی ہے تو پھر انسان نفس لوامہ کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو برے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے، اب محنت کر کے یہ نفس لوامہ تک پہنچا، پھر اس کو دل میں خیال آیا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ذکر اذکار فکر۔ اب اس نے محنت کر کے وہ ملہمہ تک پہنچا۔ اب یہاں تک جو ہے وہ عام مسلمان کا دل ہے، عام ایمان والے کا دل ہے، ملہمہ تک۔ اب یہاں پر اگر وہ محنت کو مزید آگے بڑھاتا ہے تو اس کو مطمئنہ جو ہے وہ ملے گا، لیکن اگر یہیں پر ہی اپنے ذکر اذکار کو رکھتا ہے، اتنی سی ہی محنت کرتا ہے کہ وہ وہیں پر رہتا ہے، یا پھر اس سے پیچھے کو بھی جا سکتا ہے کہ اگر وہ ذکر اذکار فکر کو چھوڑ کر پیچھے وہ لوامہ پہ پہنچ جائے، لوامہ پہ پھر وہ برائی کی طرف مائل ہوتا چلا جائے اور پیچھے امارہ تک پہنچ جائے۔ لیکن جو مطمئنہ ہے، یہ اولیاء کرام کا نفس ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا نفس ہے، کہ جب ملہمہ جو عام مسلمانوں کا دل ہے، نفس ہے، تو اس میں جب محنت ہوتی ہے، جب اللہ کی انوار و تجلیات پڑتی ہیں، جب تک نفس پر دل پر اللہ کی تجلیات نہ پڑیں، اس وقت تک یہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتا۔ تجلی پڑے گی، پھر جا کر وہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہوگا۔ 1,80,000 زنار کے اندر وہ جکڑا ہوا دل، وہ نفس جس کو صنوبر کہتے ہیں، تو جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی، اس کو جب تبدیل ہو کر نفس امارہ سے لوامہ تک آیا، لوامہ سے ملہمہ تک آیا، اب وہ انسان جب محنت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، رب کو ہر لمحہ یاد کرتا ہے، تو پھر جا کر اس کو نفس مطمئنہ ملتا ہے۔ ورنہ جیسے سورۃ ابراہیم کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے، یوم آخرت میں نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے، ہاں وہی کامیاب ہوگا جو نفس، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ یہ ایمان والے کا دل ہے، جس نے محنت کر کے ملہمہ تک پہنچا، یہ قلب سلیم ہے،
اور پھر وہ محنت کر کے جو قلب جو ہے وہ منیب تک آیا، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی تجلی پڑی، تجلیات نازل ہوئیں اس دل پر، وہ دل جو ہے وہ دل شہید بن گیا، قلب شہید ہو گیا، اور پھر اللہ سے اس نے وعدہ کیا، اور اللہ نے اس سے وعدہ کیا۔ راضیۃ مرضیہ کا جو معنی ہے، راضیہ کیا ہے؟ جو اللہ نے کہہ دیا اس پر وہ راضی ہو گیا۔ مرضیہ کیا ہے؟ جو بندے نے کہہ دیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ آج تک لوگ راضیۃ مرضیہ کو سمجھ نہیں سکے کہ راضیہ کیا ہے اور مرضیہ کیا ہے۔ خالق کائنات نے جو فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، تو رب پر راضی اور تیرا رب تجھ پر راضی۔ تو راضیۃ مرضیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بندہ کہے اللہ اس پر راضی ہو، اور جو اللہ کہے بندہ اس پر راضی ہو۔ یہ اللہ کے ولیوں پر جب انوار و تجلیات پڑتی ہیں اور پھر خالق کائنات اس کو آزماتا ہے، آزمائش دیتا ہے، سال 3 سال تک اس بندے کو آزمایا جاتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پھلوں میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اولاد کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کے گھر میں مال کے اعتبار سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اپنے جان کے اوپر جو ہے وہ تکلیف آتی ہے تو اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بندہ امتحان میں جب کامیاب ہوتا ہے اور ہر چیز پر جیسے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے جس پر خالق کائنات اس کو آزما رہا ہوتا ہے، تو اس پر جب وہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ تیری شان ہے، جس حال میں تو رکھے میں اس میں راضی ہوں، جب یہ حالت اس بندے کی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تو نے تمام چیزوں پر کہا کہ اے اللہ تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، اس کے اوپر جب انوار و تجلیات پڑ رہی ہوتی ہیں، اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور رب کی رضا پر چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ رب فرماتا ہے اب بندے میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اب جس طرح تو چاہے گا ہم اس طرح کر دیں گے۔ یہ راضیۃ مرضیہ ہے کہ پہلے اللہ عز و جل بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو بندہ اس پر راضی، جو اللہ نے کہا اس پر راضی، لبیک، اور جب اس امتحان سے کامیاب ہو کر آگے نکلتا ہے، نفس مطمئنہ ملتا ہے، جب اللہ کی رضا میں آ جاتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے مرضیہ، جو بندے تو نے کہا وہی ہم بنا دیں گے۔ اب پھر اس وقت اپنے قانون خالق کائنات تبدیل فرما دیتا ہے، اپنے قانونوں کو چینج کر دیتا ہے۔ یہ نہیں فرماتا کہ اب میرا قانون تو یہ ہے تو اے بندے تو اس قانون کو بدلنا چاہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ بارش ہو جائے، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ بارش تو میرا قانون ہے کہ بادل اٹھیں گے، ہوائیں آئیں گی، پھر بارش ہوگی، لیکن خالق کائنات اس قانون کو چینج کر دیتا ہے اور چینج کر کے پھر بارش اس کے کہنے پر برسا دیتا ہے۔ دھوپ میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، بادلوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، تو ایسے ہی بادل تھوڑا سا آیا تو وہ بارش برسنا شروع ہوگی، ادھر دھوپ ہے لیکن بارش ہو رہی ہے۔ ایک بندہ جہنمی آتا ہے اللہ کے ولی کے ساتھ، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو تو کہے گا ہم کر دیں گے۔ اب وہ بندہ آتا ہے جہنمی، اس کا لگاؤ اس کے ساتھ اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی کی اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کا ولی جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ میں اس بندے پر راضی ہوں، میں اس بندے پر راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ تم بھی اس بندے پر راضی ہو جا۔ تو خالق کائنات اپنا قانون تبدیل کر کے اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے۔
کیوں؟ خالق کائنات نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاتے ہیں، مانگتے ہیں فلاں، یہ خالق کائنات نے ان لوگوں سے وعدے کیے ہیں کہ جو تم کہو گے ہم وہی کر دیں گے۔ یہ بندے کے کہنے پر نہیں ہے، اللہ نے عام انسان کے کہنے پر نہیں کیا، بلکہ اس بندے کے کہنے پر کیا ہے جس کے ساتھ خالق کائنات کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اور رب کائنات جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو وعدہ کر لیا ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے نے یہ فلاں چیز کا سوال کیا ہے آپ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے، تو اے اللہ اس کو عطا کر دے، تو خالق کائنات پھر اس وعدے کے مطابق اس بندے کے کہنے پر اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے رادیتم مردیہ، کہ بندہ اللہ کی عبادت ریاضت کر کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ یہ رب کائنات نے فرمایا فادخلی فی عبادی، کہ پاس داخل ہو جا میرے بندوں میں، جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ داخل ہو جا، ان میں داخل ہو جا۔ فرمایا وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنت میں۔ یہ جنت جو ہے یہ وہ جنت نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا، نہیں، یہ جنت سے مراد مقام ہے، کہ آ میرے مقام کے قریب، آ میرے پاس، اب جس طرح تو چاہے گا اسی طرح ہم کرتے چلے جائیں گے۔ یہ رب کائنات مقام دے دیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نفلی عبادت کر کے فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کر کے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ پکڑتا ہے جس سے، گرفت کرتا ہے جس سے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ حالانکہ خالق کائنات ہاتھوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اتنا میرے قریب ہو گیا ہے، اتنا میرے قریب ہو گیا ہے، وادخلی جنتی، اتنا مقام اس کا قریب ہو گیا ہے کہ جیسے وہ کہتا چلا جائے گا ہم اسی طرح کرتے لے جائیں گے۔ اس کے میں پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس طرح وہ قدم اٹھاتا ہے ہم اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ رب کائنات نے کیونکہ اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الایمان خوف بین الرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ خوف کیا ہے اور رجا کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ بندہ جب نماز کو چھوڑتا ہے، ایمان والا جب نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہ یار اس کو چھوڑنے سے مجھے اللہ عز و جل جہنم میں ڈال دے گا، مجھے فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ اور رجا کیا ہے؟ رجا ہے امید، نماز چھوٹی لیکن رب پر امید ہے، اتنا قریب ہو چکا ہے کہ اس کو امید ہے، امید رکھے ہوئے ہے کہ اب مجھے رب جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ہے رجا۔ خوف اور رجا کے درمیان ایمان ہے۔ اور رجا جو ہے یہ اللہ کے جو نیک بندے برگزیدہ اولیاء کرام ہیں ان کو ملتا ہے۔ ان کا دل جو ہے، ان کا قلب جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ سلطان حق بہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا دل ایک مرتبہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو 72,000 قرآن پاک کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے قریب جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر رب کا جب ذکر کرتا ہے اللہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 72,000 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اور پھر اس کا دل جو ہے وہ فی گھنٹہ کی رفتار سے 6,000 مرتبہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اس کو کتنے قرآنوں کا ثواب ملا۔
اب وہ پھر اس مقام پر پہنچا ہوتا ہے جو ایسا ذکر کرنے والا، تو جو پھر وہ زبان سے نکالتا ہے خالق کائنات اس بندے کو وہی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے نفس میں ہوس ہے، لالچ ہے، طمع ہے، خواہشات ہیں، ہم اپنے نفس کو ان چیزوں سے پاک نہیں کرتے۔ خواہشات کو اگر چھوڑ دیں تو یہی نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ بلکہ مسلمان تو مسلمان جو کفار تھے، انہوں نے جب اپنے نفس پر قابو پایا، نفس کی نہ مانی، تو انہوں نے بھی یہ مقام پایا کہ جو وہ کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، وہ دونوں دیکھتے جان لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفس کو نہیں مان رہے تھے۔ تو جو مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان والے کا، وہ یہ ہے کہ جب نفس کی ہم نہ مانیں گے، اس کی خواہشات کو ہم ترک کر دیں گے، ہوس اور لالچ کو ہم چھوڑ دیں گے، تو پھر جو دعا مانگیں گے خالق کائنات اس کو قبول فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی مانتا ہوں، وہ میری مانتا ہے۔ میں رب کی مانتا ہوں، رب میری مان لیتا ہے۔ اور یہ مقام جب کسی کو ملتا ہے تو پھر جیسے ہی وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو رب اس کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے سوال کیا، پوچھا موسیٰ نے اللہ سے، تجھے کوئی پائے تو کہاں پائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے یہ عرض کی کہ اللہ، پوچھا موسیٰ نے اللہ سے، تجھے کوئی پائے تو کہاں پائے؟ میں آتا ہوں طور پر، وہ جائے تو جائے کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کو پانے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی طور پر آ جاتا ہوں اور آپ سے ہم کلام ہو جاتا ہوں، لیکن کوئی دوسرا آدمی جو ہے، میں تو آتا ہوں طور پر، وہ جائے تو جائے کہاں؟ اور فرمایا اگر ہو تو کوئی مشرق میں پیدا، اگر کوئی مشرق میں پیدا ہو تو آپ فرماتے ہیں اگر ہو تو کوئی مشرق میں پیدا تو وہ طور بنائے کہاں؟ کہا کہ وہ کہاں پھر وہ طور بنائے؟ مشرق میں جو پیدا ہونے والا ہے وہ طور کہاں بنائے جہاں پر تو مل سکے، تیرے ساتھ ملاقات ہو سکے، تیرے ساتھ گفتگو ہو سکے۔ تو آواز آئی آواز، ہوتا ہوں ذاکر کے قلم میں، زمین پر ہو یا آسمان پر۔ جو ذکر کرنے والا ہے، جو میرا نام لینے والا ہے، میرے نام کا تذکرہ کرنے والا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، میں اس کے دل میں ہوتا ہوں، اگرچہ وہ زمین پر ہو یا آسمان پر ہو، میں اس کے دل میں ہوتا ہوں۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں ناراض ہوں تجھ سے اے موسیٰ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں ناراض ہوں تجھ سے اے موسیٰ، میں کل بیمار تھا تو دیکھنے تک نہ آیا، میں کل بیمار تھا تو دیکھنے تک نہ آیا۔ کہا موسیٰ نے، ہوتا ہے بیمار تو یہ انداز کیا، یہ راز کیا؟ یعنی یہ بیمار ہونے کا انداز کیا ہے، راز کیا ہے، کیسے بیمار ہوتا ہے، میں کیسے پوچھنے آؤں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، بیمار تھا تیرے محلے میں ذاکر قلبی، کیا میں اس میں نہ تھا؟ کہ تیرے محلے میں جو ذکر کرنے والا تھا، ذکر قلبی کرنے والا تھا، وہ بیمار تھا، تو کیا میں اس کے دل میں نہ تھا اور تو اس کو پوچھنے تک نہ گیا اور وہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی بیمار پوسی نہیں کی اے موسیٰ علیہ السلام؟ تو اس سے پتہ چلا کہ خالق کائنات جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ذکر قلبی جو کرنے والا ہے، جو ذکر کرنے والا ہے، خالق کائنات اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور ذکر جو اللہ کا کرتا ہے، تو میں نے ذکر کیا ہے جو خالق کائنات کا ذکر اللہ ایک مرتبہ کرتا ہے تو خالق کائنات 72 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو عطا کر دیتا ہے۔
اب یہ نہ سمجھنا کہ قرآن نہ پڑھیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہماری یہ ایک عادت سی بن گئی ہے، جب ہم فضائل بتانا شروع کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کام کر لیں تو دوسرا چھوڑ دیں۔ قرآن کو پڑھنا تو بہت بڑا ثواب ہے نا، اسی لیے تو کہا کہ اللہ کا ذکر بھی کرو، کہ قرآن کا کتنا ثواب ہے یہ تمہیں علم ہے، تو اب دیکھو اللہ کا کتنا ثواب ہوگا، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ میں نے پچھلے دن یہ آپ سے التماس کی تھی کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے، اپنی مصروفیات میں سے صرف روزانہ کے 15 منٹ نکال لیا کریں، 15 منٹ قرآن پاک کو دے دیا کریں، 15 منٹ قرآن پاک پڑھ لیا کریں۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن یہ 15 منٹ جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو سنوار کر رکھ دیں گے۔ آپ کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی۔ لیکن ٹائم زیادہ نہیں ہے، صرف 15 منٹ ہے۔ کسی بھی وقت میں، رات کو ہو یا دن کو ہو، صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو یا رات کا تہائی حصہ ہو یا آدھی رات ہو، آپ کسی بھی وقت 15 منٹ جو ہیں وہ قرآن پاک کو دے دیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ سنور سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمارا موضوع جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ تب ہوگا جب ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا ہوگا، ذکر قلبی ہوگا تو پھر نفس مطمئنہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ تب ہوگا جب ہم ہر خواہش کو چھوڑ دیں گے، ہر برے عمل کو چھوڑ دیں گے، ہر حفظ کو چھوڑ دیں گے، تو پھر لالچ کو چھوڑ دیں گے، غیبت کو اپنی زبان پر نہیں لائیں گے، تو پھر جا کر یہ نفس مطمئنہ ملتا ہے۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کا یہ دل ہے، نفس مطمئنہ، جس میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ جس طرح میں تجھے کہتا رہا تو مانتا رہا، آج تو کہ میں مانتا ہوں۔ تو یہ دل ہے، اور یہ دل بنانے کے لیے پہلے ہم نے سفر کرنا ہے امارہ سے لوامہ کی طرف، پھر لوامہ سے ملہمہ کی طرف، پھر ملہمہ سے جو ہے وہ مطمئنہ ملے گا۔ تو اس لیے سفر مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا اس لین پہ چڑھنا ہے، اور جب آپ چڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ